عزیز یہ شہر بڑا مبارک ہے. بارہا عرض کیا مجھے نہیں معلوم کون سا علاقہ اور کہاں کتنے آرام فرما ہیں. ہاں اتنا معلوم ہے کہ یہ شہید یہاں شہداء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہاں بے شمار جنگیں بھی ہوئی ہیں. خود قادر شاہ کے زمانے میں جو جنگ ہوئی تقریباً کئی سو لوگ شہید ہوئے تھے. اس میں بڑے بڑے علماء اور صلحاء تھے. تو یہاں بے شمار قبرستان بھی ہیں, بے شمار مزارات بھی ہیں, شہداء بھی ہیں, درسگاہیں بھی ہیں, علماء بھی ہیں, ائمہ بھی ہیں, صوفیاء بھی ہیں. مزدور کی ایک بڑی تعداد جلوہ گر ہے. یہ تمام حضرات کفرستان کے اندر آ کر اسلام کے نور کی شمع کو روشن کرنے کے لیے جہاں جس علاقے کو چاہا وہاں تشریف رکھا اور پوری زندگی وہیں پر اللہ رسول کا ذکر کرتے کرتے گزار دی. یہی وجہ ہے کہ پورا شہر ہزار درہم برہم ہونے کے باوجود, حیات اور نقشہ بدل جانے کے باوجود آج بھی اگر صرف تلاش کیا جائے تو کئی ہزار مزارات موجود ہیں. کئی ہزارات جو محفوظ ہیں, جن کی نشانیاں موجود ہیں, یہ ان کی بات ہے. اور جو ملیا میٹ کر دیے گئے, مٹا دیے گئے, نشانیاں ختم کر دی گئیں, مکانات بنا لیے گئے, راستے بنا دیے گئے, روڈ بن گیا, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کے باوجود جو موجود ہیں آج کئی ہزار کی تعداد میں ہیں. اتنے چھوٹے سے شہر میں اتنے مزارات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ہزاروں اولیاء اللہ جلوہ گر ہیں, ہزاروں ہزار تشریف لائے ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ ان تمام کے قبروں پر اپنی رحمتیں کی بارشیں عطا فرمائے. میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ جہاں کہیں پر اللہ کے نیک بندے جلوہ گر ہیں, جس طرح سے بھی ہو سکے ان نشانیوں کی حفاظت کیجیے. یہ نشانیاں بڑی عظیم ہیں. پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ پارہ نمبر 17 سورہ حج. فرمایا جس نے اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کی یہ دلوں کے تقوی سے ہے. اللہ کی نشانی کیا ہے؟ پارہ نمبر 2 میں ہے, صفحہ نمبر 3 پر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو صفا ایک پہاڑی کا نام ہے, مروہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے, اور یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ صفا اور مروہ جو پہاڑی ہے یہ اللہ کی نشانی بنی کیسے؟ جواب ہوگا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت اسماعیل کی ماں اور حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں, پانی کی تلاش میں انہی پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھی. ایک محبوب بندی کا قدم اس نے پڑ گیا, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانی بنا لیا. مزار نہیں ہے بلکہ قدم پڑ گیا ہے, نبی کا نہیں, ولیاں ہیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ. ان کے قدم پڑ جانے کی وجہ سے صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. تو آپ اسی سے سوچئے کہ جب قدم پڑ جائے تو وہ اللہ کی نشانی بن جائے, اور جہاں اللہ کے نیک بندے ہی آرام کر رہے ہوں وہ جگہ اللہ کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ مساجد, مقابر اور مدارس یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں. قبرستان اور مزارات اولیاء یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں, اور ان کی تعظیم کرنا, ان کا ادب کرنا, ان کا احترام کرنا یہ دلوں کے تقوی سے ہے. اسی لیے ہم مزارات اولیاء کا احترام کرتے ہیں. بہرحال عرض یہ ہے کہ نہ جانے کون کہاں آرام فرما ہے, مگر آپ خوش قسمت ہیں کہ ایسے شہر میں ہیں جو علماء کا شہر ہے, صوفیاء کا شہر ہے, اسلامی مرکز رہ چکا ہے. ایک زمانے میں دارالفتح اور دارالاسلام کے نام سے اس کو لوگ جانتے اور پہچانتے تھے. ایک زمانہ تھا کہ اس شہر کا نام دارالاسلام تھا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آج بڑے سے بڑے شہروں کو آپ دارالاسلام نہیں کہہ سکتے, مگر کسی زمانے میں اس شہر کو دارالاسلام کہتے تھے. اس کا مطلب کہ یہاں پر اسلام کتنا تابناک رہا ہوگا اور کتنا روشن رہا ہوگا. ایک دور ایسا بھی تھا, دارالفتح اسے کہا جاتا تھا. ایک دور ایسا بھی گزرا ہے, مدینۃ الاولیاء کہا گیا ہے اس شہر کو. ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے. آج جس شہر میں آپ ہو, جس کی گلی کوچوں میں زندگی گزار رہے ہو, بے شک یہ شہر اپنی اصلی حالت کو کھو چکا ہے. درہم برہم ہونے کی وجہ سے ہزاروں نشانیاں ختم ہو گئیں, مگر اس کے باوجود آج بھی جو شہر میں نشانیاں موجود ہیں, اگر آپ ان نشانیوں کی حفاظت کرو گے تو اللہ آپ کے مکانوں کی حفاظت فرمائے گا. کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی جائیداد بنانے میں, اپنا خاندان کنبہ قبیلہ بنانے میں, اپنا مکان بنانے میں نہیں, اللہ کا دین پہنچانے میں قربان کیا ہے. انہوں نے پوری زندگی رسول اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اونڈے لینے کے لیے پوری زندگی خرچ کی ہے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک حصہ ان کی یادوں کو بچانے کے لیے کوشش کریں. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے نشانیوں کو ختم کیا. یہ شکوہ ہے ہمیں اس شہر سے اور پورے مالوہ سے ہے.
ہم نے نشانیوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا، تختیوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا، اور جو کتابیں پرانی تھیں وہ گڈھوں میں ڈال دی، پوشیدہ چلی گئیں، جلا دی، یا دماغ کی نظر ہو گئی۔ جو دستاویز تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، اگر کسی کے پاس شہر میں ہوں گے بھی تو وہ بندہ اپنے پاس ہی رکھ کے کسی کو دے گا نہیں۔ یاد رکھو، اپنی نشانیوں کو چھپاؤ نہیں، اجاگر کرو۔ نشانیوں کو اجاگر کرنے میں آپ کی بھی بھلائی ہے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہزاروں کی زندگی بچ جائے گی۔ ارے وہ لوگ جن کی نشانیاں ہیں ہی نہیں، وہ زمین کھود کھود کے نشانے تلاش کر رہے ہیں، اور آپ کی نشانی تو زمین کے اوپر موجود ہے، اپنے ہاتھوں سے کیوں مٹاتے ہیں آپ کی نشانی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں اللہ کا ایک بندہ آرام فرما رہا ہے۔ اس نشانی کے باقی ہونے سے آپ کا وجود، آپ کی زمین، آپ کے مکانات، آپ کی گلیاں سب بچ جائیں گی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے نشانیوں کو ختم کرنے میں بھلائی سمجھی، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں مزارات تو موجود ہیں پر ان کی نشانیاں، ان کی علامات، ان کے نام موجود نہیں ہیں۔ ایسا مت کریں۔ اگر کسی کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس سے کسی چیز کا ہم تعین کر سکتے ہیں اور پہچان کر سکتے ہیں تو اسے چھپائیے مت، منظر عام پر لائیے، تاکہ اللہ کے اس ولی کے کردار کو، اس کی خدمات کو، اس کی قربانیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے، ہم بتا سکیں کہ یہاں آنے والے کن کن ملکوں سے آئے تھے۔ آپ سوچئے کہ ایران سے یہاں لوگ آئے، توران سے لوگ آئے، بغداد سے لوگ آئے، سمرقند سے یہاں پہ آئے، بخارا سے یہاں پہ لوگ آئے، اور نہ جانے کتنے اسلامی شہروں سے، حتیٰ کہ عرب سے لوگ یہاں آ کر کے رہے اور اپنی زندگی یہی گزاری اور اسلام کی تبلیغ کیا اور یہی آرام کر رہے ہیں۔ کئی اسلامی مملکت سے اور کئی اعلیٰ خاندان کے لوگ یہاں تشریف لائے، دین کا کام کیا، اپنے کنبے قبیلے کو یہیں بسایا اور یہیں پر آج زمین کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ کاش یہ ساری نشانیاں بچی ہوتی تو ہم تقریباً 1000 سال کی تاریخ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے تھے۔ 1000 سال کم و بیش یہاں اسلام آئے ہوئے 1000 سال کا زمانہ ہو گیا، نہ جانے کیسے کیسے لوگ آئے ہوئے ہوں گے۔ کاش ہم اپنی توانائی، اپنی طاقت، اپنی علم، اپنی دولت کو نشانیوں کو بچانے کے لیے خرچ کریں۔ نشانیوں کو مٹانے میں آپ مٹ جائیں گے اور نشانیوں کے بچانے سے انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے۔ یہ میں خود نہیں کہتا، یہ قرآن و حدیث کے ارشاد کا نچوڑ ہے، قرآن و حدیث کے فرمان کا یہ نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے نشانیوں کی حفاظت کی تو اللہ اس کی برکت سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ نشانیاں گواہی دیتی ہیں کہ یہاں ذکر اللہ کرنے والا اللہ کا بندہ تھا۔ یہ نشانیاں گواہی دیتی ہیں کہ یہ کوئی مقدس شخصیت آرام کر رہی ہے۔ یہ نشانیاں علم کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی زمانے میں یہاں پر ذکر اللہ ہوا کرتا تھا۔ تو نشانیوں کو بچانے میں بھلائی یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ کا انتخاب کر کے بتا سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ جگہ ہماری ہے اور یہاں پر اسلام کا پرچم کس نے روشن کیا ہے۔